نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أفضل المسلمين صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستو، اللہ رب العزت کی ذات نے ہم لوگوں پر فضل فرمایا ہے اور ہمیں عید کی نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ یہ محض اس کا کرم ہے۔ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اس عید کے موقع پر عیدگاہ میں قربانی کا جانور لے جاتے اور سب کے سامنے قربانی کا جانور ذبح فرماتے نماز عید پڑھنے کے بعد۔ اس لیے سنت یہی ہے کہ شہر کے اندر ایک جگہ بھی نماز عید ہو جائے تو پورے شہر میں قربانی جائز ہو جاتی ہے، درست ہو جاتی ہے۔ ایک گاؤں کے اندر ایک نماز ہو جائے تو پورے دیہات اس دیہات میں عید پڑھنے کی وجہ سے قربانی جائز ہو جاتی ہے۔ اگر ایک دیہات کا آدمی ہے، ان کے دیہات میں عید کی نماز ابھی نہیں ہوئی، وہ دوسری دیہات میں یا شہر میں جا کے عید کی نماز پڑھ کر آ جاتا ہے تو وہ قربانی کا جانور ذبح نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کے اپنے گاؤں کے اندر عید کی نماز نہیں ہو جاتی جہاں پر جانور موجود ہے۔ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا واقعہ ہے۔ صحیح بخاری شریف جلد نمبر 2 کتاب الاضاحی میں واقع ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ کی طرف جا رہے تھے تو راستے میں ایک صحابی جانور لٹا کے ذبح کر دیا اس نے۔ آپ نے پوچھا کہ نماز تو پڑھی نہیں ہے، تو اس نے کہا جی میں نے قربانی کے لیے جانور ذبح کیا۔ آپ نے کہا یہ قربانی ادا نہیں ہوئی، جب تک ہم نماز نہیں پڑھ لیتے اس وقت تک قربانی نہیں ادا ہو سکتی، لہٰذا تو اس کی جگہ دوسرا جانور اب ذبح کرنا قربانی کی ادائیگی کے لیے ضروری ہے، دوسرا جانور ذبح۔ اس لیے نماز عید کے معاملے میں محتاط رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذبح کے وقت چند باتوں کا بڑا لحاظ فرمایا۔ ایک تو جانور کو بھوکا رکھ کر ذبح نہ کیا جائے، اس کو چارہ وغیرہ کھلا لیا جائے۔ دوسرے نمبر پہ جانور کو کوند چھری سے ذبح نہ کیا جائے بلکہ تیز چھری سے ذبح کریں، اور چھری بھی پہلے سے تیز کر لی جائے، اس کو لٹانے سے پہلے چھری تیز کریں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جانور کو قبلہ رخ لٹاتے تو اس وقت یہ 2 آیتیں تلاوت فرماتے، بلکہ 3 آیتیں تلاوت فرماتے۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا والارض علی ملت ابراہیم حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا من المسلمین۔ پھر دعا مانگتے اللہم منک ولک عن محمد و امتہ بسم اللہ واللہ اکبر ثم ذبح، کہ اللہ یہ تیری طرف سے ہی نصیب ہوا ہے، یہ جانور تو تیرا ہی عطیہ ہے، ولکا اور تیرے ہی لیے میں ذبح کر رہا ہوں، تو یہ محمد کی طرف سے بھی قبول فرما اور اس کی امت کی طرف سے بھی قبول فرما۔ تو حدیث شریف میں دونوں روایتیں ہیں، بسم اللہ اللہ اکبر کی روایت بھی موجود ہے
بسم اللہ واللہ اکبر کی روایت بھی موجود ہے۔ تو ہر کف ایک دفعہ تکبیر پڑھنا سنت ہے۔ یہ جو 3 دفعہ پڑھنے والی ترتیب ہے یہ سنت نہیں ہے، اس سے بچا جائے۔ تو پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے ان آیات کا انتخاب کیا جانور ذبح کے وقت جن میں اللہ کی تو خالص توحید کا ذکر ہے۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، کہ بے شک میں اپنے چہرے کو اس ذات کی طرف متوجہ کرتا ہوں جو آسمانوں کو پیدا کرنے والا ہے اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے، اور میں ملت ابراہیم پر ہوں جو حنیف تھے، ایک کے پجاری تھے، اور میں نہیں ہوں مشرکین میں سے۔ بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اسی بات کا مجھے حکم دیا گیا اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ تو تینوں آیتوں میں اللہ کی توحید کا ذکر ہے، اس لیے قربانی سمیت جتنے بھی نیک اعمال ہیں ان کی قبولیت کے لیے، بلکہ ان کے صحیح ہونے کے لیے بنیادی طور پر بندے کا عقیدہ صحیح ہونا ضروری ہے۔ اگر عقیدہ توحید درست نہیں ہے، اس میں اللہ کے حقوق وہ نبیوں میں تقسیم کرنے والا ہے یا ولیوں کو تقسیم کرنے والا ہے، ایسا بندہ اگر ہے، جیسے سجدہ ہے اللہ کے سوا کسی کو جائز نہیں، منت ہے اللہ کے سوا کسی کو جائز نہیں، صدقہ اور زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، حج ہے، یہ اعمال صالحہ ہیں، یہ سب اللہ کے سوا کسی غیر کے لیے جائز نہیں ہے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، کہ تمام زبانی باتیں اللہ کے لیے ہیں، تمام مالی باتیں اللہ کے لیے ہیں، تمام قولی باتیں اللہ کے لیے ہیں۔ یعنی التحیات للہ والصلوات للہ والطیبات للہ۔ اسی طریقے سے جو قرآن پاک کی آیت ہے اس کی وضاحت سمجھیے تو ان صلاتی للہ ونسکی للہ ومحیای للہ ومماتی للہ، میری نماز اللہ کے لیے، میری قربانی اللہ کے لیے، میرا جینا اللہ کے لیے، میرا مرنا اللہ کے لیے۔ تو تمام عبادات اللہ کی ذات کے لیے خاص ہیں، کسی غیر کو اس میں کوئی شریک ٹھہرائے گا تو مشکات شریف میں حدیث پاک ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت کی ذات اس بندے کو ان کے حوالے کر دے گا جن کی نیت سے اس نے عبادت کی ہوگی، اور اللہ اس سے کوئی اجر و ثواب عطا نہیں فرمائے گا۔ حدیث پاک ہے مشکات شریف صفحہ 454 پر، اذا جمع اللہ الناس یوم القیامت لیوم لا ریب فیہ، جب اللہ لوگوں کو قیامت کے دن اکٹھا کرے گا، اس دن جس میں کوئی شک نہیں ہوگا، تو نادا منادم من کان اشرک فی عمل عاملہ للہ احدا فلیطلب ثوابہ من عند غیر اللہ، تو آواز دینے والا آواز دے گا جس آدمی نے کسی عمل میں شریک ٹھہرایا، عاملہ للہ، عمل کرنا تھا اس نے اللہ کے لیے، تو اس نے اس کے اندر احدن کسی اور کو شریک ٹھہرا لیا، تو فلیطلب ثوابہ من عند غیر اللہ، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنا ثواب اللہ کے علاوہ سے ڈھونڈے۔ فإن اللہ اغنى الشرکاء، یعنی شرکی، کہ اللہ کی ذات یقیناً شرکاء کی شرکت سے بہت غنی ہے۔ تو اللہ کی ذات قیامت کے دن بندے کے اس عمل کو قبول فرمائیں گے جس میں غیر اللہ کا ذرہ بھی حصہ نہیں ہوگا، جو خالصتاً اللہ کے لیے کیا ہوگا۔ عقیدہ ٹھیک ہوگا، عقیدے میں کفر اور شرک نہ ہو۔ ہمارے ہاں اس وقت استعانت کے معاملے میں، سوال کے معاملے میں غیر اللہ سے جو پوجا ہو رہی ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ یا اللہ مدد، یہ تو حقیقی مسلمان کا عقیدہ ہے، لیکن یا رسول اللہ المدد، یا غوث اعظم المدد، یا علی المدد، یہ وہ جملے ہیں جن جملوں کے ساتھ بندہ شرک کی دنیا میں چلا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس اپنے بچپن کا واقعہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کنت خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا یومن، ایک دن، تو آپ نے فرمایا یا غلام احفظ اللہ یحفظک،
کہ تو اللہ کی حفاظت کر، یعنی اللہ کے حق کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تو اللہ کے دین کی حفاظت کر، اللہ کی حقوق کی حفاظت کر، اللہ کو تو اپنے سامنے پائے گا۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، اللہ کا حق کیا ہے؟ اللہ کا حق یہ ہے کہ جب تو سوال کرے تو اللہ ہی سے سوال کر۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب تو مدد چاہے تو اللہ ہی سے مدد چاہ۔ پھر آگے اصول بیان کیا، وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، کہ یقین کر لے اے لڑکے، بے شک پوری امت اگر اکٹھی ہو جائے اس بات کے اوپر کہ تجھے کچھ نفع پہنچائے تو وہ نفع نہیں پہنچا سکتی مگر اسی مقدار جو اللہ نے تیرے لیے لکھ دی ہے، اس سے زیادہ نفع نہیں پہنچا سکتی۔ وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ، اگر سارے اکٹھے ہو جائیں آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے تو ذرہ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر جتنی مقدار اللہ نے لکھی ہے تیرے لیے تقدیر میں۔ تو اللہ رب العزت کی ذات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے صحابہ کے عقائد درست کروائے، اعمال درست کروائے، ان کی نیتیں درست کروائیں تاکہ عمل قبول ہو سکے۔ اسی صفحے پر مشکات شریف میں صفحہ 453 پر دوسرا واقعہ لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب مشکل آئی، ایک دیہاتی کافر کے ہاتھوں تلوار آئی اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے بیٹھے ہیں اور وہ اوپر کھڑا ہے اور کہنے لگا میں یمنعک منی، کہ محمد تجھے مجھ سے کون بچا سکے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا اللہ، یعنی اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کیا ہے کہ مجھے بچانے والا بھی میرا اللہ ہے، میں اپنے آپ کو کسی سے بچا نہیں سکتا۔ تو میرے بھائیوں، آج شرک عقیدے میں گھسا جا رہا ہے اور لوگ پرواہ نہیں کرتے اس بات کی، اس لیے تمام مشکلات میں اللہ کی ذات کو پکاریں، اللہ کی ذات سے اپنی امیدوں کو وابستہ رکھیں۔ کسی پیغمبر اور کسی ولی کے ساتھ عبادت کا معاملہ، استعانت کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ سورۃ فاتحہ کے اندر دو حق ہیں جو خالصتاً اللہ کے ہیں، اور انہی دو حقوق کے حوالے سے سورۃ فاتحہ میں اہمیت کے ساتھ ان کو ذکر کیا گیا۔ درمیان کے اندر ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ خالص ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ تو استعانت بھی اللہ کے ساتھ خاص ہے، عبادت بھی اللہ کے ساتھ خاص ہے، اس لیے قربانی بھی عبادت ہے، یہ اللہ کے لیے ہے۔ اس کے اندر عقیدہ درست ہوا، نیت درست ہوئی، اللہ کے نبی کی سنت کو زندہ کر رہا ہوں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں، گوشت کھانے کی نیت سے نہیں کر رہا، دکھاوے کی نیت سے نہیں کر رہا، اور حلال مال سے جانور خریدا گیا ہو، حرام مال سے خریدا ہوا جانور قربانی میں قبول نہیں ہوتا۔ اللہ کے ذات ان اللہ طیب لا یقبل اللہ الا طیبا، اللہ پاک ہیں، اللہ پاک کو قبول کرتے ہیں، تو پاک مال ہوگا تو قبول ہوگا۔ اور چوتھی بات کہ ذبح سنت کے مطابق ہو، ذبح کے اندر 4 رگیں ہوتی ہیں، سینے سے لے کر جبڑوں تک، یہ سارا محل ذبح ہے، ما بین اللبۃ واللحیین۔ تو اس جبڑے کے درمیان اس گلے پر چھری پھیرتے وقت 4 رگوں کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ 2 رگیں سامنے ہوتی ہیں اور 2 رگیں سائڈوں پر ہوتی ہیں، سائڈوں والی دونوں رگیں خونی رگیں ہوتی ہیں، اور درمیان والی ایک رگ غذا والی ہے اور ایک رگ سانس والی ہے۔ تو 4 میں سے 3 کا کٹنا ضروری ہے، جب تک جانور ٹھنڈا نہ ہو اس وقت تک کھال نہ اتاری جائے۔ اور ذبح کرنے کے بعد اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سفید دھاگا ہوتا ہے، کچھ کسائی لوگ اس دھاگے کو بھی کاٹتے ہیں ذبح کے وقت، یہ جائز نہیں ہے، علماء کرام نے اس کو مکروہ تحریمی قرار دیا ہے، اور بے جہ جانور کو تکلیف پہنچانے والی بات ہے، گناہ ہے، اس لیے اس کو نہ کاٹا جائے۔ جب جانور ٹھنڈا ہو اس وقت اس کی کھال اتاری جائے، اور پھر اس کے بعد کوئی ترتیب نہیں ہے، چاہے تو پہلے گردن اتاریں، چاہے تو پہلے پائے اتاریں، چاہے تو پہلے پیٹ چاک کریں۔ تو اس معاملے میں یہ بھی احتیاط کرنی ہے کہ گوشت جب تقسیم کرنا ہے تو اس گوشت کے اندر 3 چیزیں الگ الگ ہیں۔
ایک ہے عام گوشت، دوسرا ہے پائے، تیسرا ہے رئیس الاعضاء دل اور کلیجی۔ تو دل اور کلیجی اس کے بھی ساتھ ساتھ حصے کر لیے جائیں الگ الگ، تاکہ ہر ایک حصے میں کلیجی کا اور دل کا حصہ بھی جائے۔ پائے بہتر طریقہ تو یہ ہے کہ اس کی کھال اتار کے اس کے ٹکڑے کر دیے جائیں، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے ہر حصے میں ٹکڑے تقسیم کر دیے جائیں۔ اور اگر کوئی ساتھی پورا پایا لینا چاہتا ہے تو پھر پہلے گوشت تقسیم کر لیں 7 حصوں پر، اس کے بعد جو ساتھی لینا چاہتا ہے اس کے حصے میں سے گوشت نکال کر اس پائے کے برابر وزن کرے، وزن کرنے کے بعد وہ پایا اس کو دے دیں اور یہ گوشت 7 حصوں پر تقسیم کر دیں۔ اس کے اندر بھی اس کے حصے میں بھی ایک بوٹی آ جائے گی، یہ برابر آ جائے گا 2 بوٹیاں، تو باقی سب کو کے اوپر اس کا حصہ تقسیم ہو گیا۔ اب اس کا حصہ، اس کے حصہ گوشت کا جو ہے وہ کم ہوگا دوسروں کی بنسبت، اور اس کے بدلے میں اسے پایا مل گیا، یہ جائز ہے۔ جہاں اپنے گھر کے افراد ہوں تو وہاں اندازے سے بھی تقسیم کرنا جائز ہے، بغیر اندازے کے بھی تقسیم کرنا جائز ہے، اکٹھا رکھنا بھی جائز ہے، وہاں تولنا ضروری نہیں ہے، وزن ضروری نہیں ہے۔ اور وزن اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جہاں غیر ہوں ایک دوسرے کے اور وہاں تقسیم کرنا ضروری ہے، تاکہ سود لازم نہ آئے، اگر کسی کی طرف تھوڑا سا زیادہ چلا گیا تو وہ سود ہوگا، اس لیے تولنے والے جو ہیں وہ احتیاط سے کام لیں۔ اور قربانی کرنے کے اندر 3 چیزیں سامنے رکھیں، اللہ رب العزت کی طرف سے 3 قربانیوں کا مطالبہ ہوتا ہے۔ ایک مالی قربانی کا مطالبہ مالداروں سے، یہ سال کے بعد ایک دفعہ آتا ہے جیسے اب آیا ہوا ہے، تو مال کی قربانی تو بڑے شوق سے کرتے ہیں مالدار لوگ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کو اپنی خواہشات کی قربانی کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ پورا سال اللہ کے سامنے خواہشات پر عمل کرنے والے مالی قربانی کے وقت بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، بڑا مہنگا مہنگا بچڑا اور بڑا مہنگا کٹا اور اونٹ خرید کر لاتے ہیں، لیکن نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ ہی رمضان کے فرض روزے رکھتے ہیں، اور اگر حج فرض ہو تو حج فرض بھی ادا نہیں کرتے۔ عیاشی میں مال اڑا دینا، اللہ کے حقوق ادا نہ کرنا، اللہ کے احکام کو بجا نہ لانا، یہ کتنی بڑی غلطی ہے، کتنی بڑی غلطی ہے۔ صرف قربانی کر کے ان فرائض سے آپ ادا کیے بغیر آپ جنت میں نہیں جا سکتے، یہ ذہن میں رکھیں آپ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کا فتویٰ ہے الترغیب و ترہیب میں کہ من لم یزکی فلا صلاۃ لہ، ایک آدمی وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، ویسے پکا نمازی ہے، فرماتے ہیں کہ اس آدمی کی نماز قبول نہیں ہے جب تک زکوٰۃ نہیں دے گا۔ تو اس لیے فرائض کا اہتمام کریں، اور قربانی کے واجب کا جیسے اہتمام کیا اسی طریقے سے بڑھ چڑھ کر فرائض میں بھی ایک دوسرے سے آگے بڑھا کریں۔ اور خواہشات کی قربانی سارا سال ہوتی ہے، جب بھی اللہ کا حکم آئے اس وقت اپنی خواہش کو قربان کریں، اللہ کے حکم کو ترجیح دیں۔ اللہ کے رسول کی سنت کا موقع آئے، قومی رسم کی بات آئے تو قومی رسم کو قربان کر دیں، اللہ کے نبی کی سنت کو نہ چھوڑیں۔ خوش قسمت ہے وہ انسان جو معیار کے وقت، عملی معیار کے وقت اللہ کے رسول کی زندگی کو سامنے رکھے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، سب سے خوبصورت جو زندگی گزارنے کا طریقہ ہے وہ میرے نبی کا طریقہ ہے۔ جو اس طریقے سے ہٹ کر چلے گا تو آخرت میں ذلیل ہوگا، رسوا ہوگا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کی کوشش کریں، آپ کی سنتوں کو لحاظ رکھیں۔ اور میں عرض کر رہا تھا کہ خواہشات کی قربانی یہ ساری زندگی ہے، ساری زندگی اللہ کا مطالبہ بھی ہے، اللہ کے رسول کا مطالبہ بھی ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو اللہ کے سامنے پیش ہونے سے ڈر گیا اور اللہ کے سامنے اور اللہ کے حکم کے سامنے اپنی خواہشات کو اس نے روک لیا اور اللہ کے حکم کو پورا کر لیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ اور پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنی خواہشات کو میرے لائے ہوئے دین کے تابع نہ کر دے۔ تو اللہ کا بھی مطالبہ ہے، اللہ کے رسول کا بھی مطالبہ ہے کہ خواہشات کی قربانی بھی مطلوب ہے، اور بندے کو خواہشات قربان کرتے رہنا چاہیے اللہ کے حکموں کے سامنے۔ تیسری قربانی ہے جانی قربانی، جب اللہ جان مانگے
اور اللہ کے راستے میں کافروں کے خلاف جہاد کرنے کی ضرورت ہو تو اس وقت بھی پیچھے نہ ہٹے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من لم یغزو ولم یحدث به نفسه مات علی شعبۃ من النفاق، کہ جس آدمی نے کبھی جہاد نہ کیا، جنگ نہ لڑی کافروں کے ساتھ، اور کبھی اس کا داعیہ بھی پیدا نہ ہوا، دل میں کبھی ارادہ بھی پیدا نہیں کیا اس نے کبھی، تو ایسا آدمی منافقت کی شعبے پر مرے گا۔ تو اس لیے جان کی باری آئے تو جان اللہ مانگے تو جان دے دو، مال مانگے مال دے دو، خواہشات کی قربانی مانگے تو خواہشات کی قربانی اللہ کے سامنے پیش کر دو۔ یہ موقع ہوتا ہے قربانی کا عمل، یہ حقیقت میں اللہ کے سامنے اپنی زندگی کو انقلاب دینا ہے، بدلنا ہے کہ یا اللہ آئندہ ساری زندگی تیرے نام پہ ایسے ہی اپنی خواہشات کو قربان کرتا رہوں گا جیسے میں آج تیرے نام پہ اس جانور کے گردن پہ چھری چلا کے میں نے اس کو تیرے نام پہ قربان کر دیا ہے، اپنی خواہشات کے اوپر بھی تیرے حکموں کی چھری چلا دوں گا، خواہشات کے اوپر نہیں چلوں گا، تیرے نبی کی سنت کو زندہ کروں گا، داڑھی رکھوں گا، مونچھیں نہیں رکھوں گا، سر کے بال تیرے نبی کے طریقے پر کٹواؤں گا، برابر کٹواؤں گا، چھوٹے اور بڑے نہیں کرواؤں گا، یہودی کے طریقے پر نہیں رکھوں گا، لباس کھلا استعمال کروں گا، پینٹ اور شرٹ اور ٹروزر اور نکر مختصر لباس نہیں پہنوں گا، ہاف بازو والے لباس کو استعمال نہیں کروں گا، یہود کے طریقے پر نہیں چلوں گا، ان کے لباسوں کو پسند نہیں کروں گا۔ یا اللہ تو ایسی زندگی عطا کر دے جس زندگی کے اوپر تو راضی ہو جائے، اور قیامت کے دن تیرے پیغمبر محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی ہو جائیں۔ تو یا اللہ تو اس عمل کے اندر مجھے تقوی نصیب فرما، اپنا خوف نصیب فرما۔ تو حقیقت یہی ہے، جتنے بھی اعمال انسان کرتا ہے، نیکیاں کرتا ہے، سب نیکیوں میں تقوی ہے۔ اسی طریقے سے قربانی کے اندر بھی اللہ نے تقوی کو دوسرا تقوی کا حکم دیا، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ کے پاس ہرگز نہیں پہنچتے قربانی کے خون اور نہ قربانی کے گوشت، لیکن اللہ کے ہاں تو ان کے دلوں کا تقوی پہنچتا ہے۔ ومن يعظم شعائر اللہ فإنها من تقوی القلوب، اللہ کے شاعر کی تعظیم نہیں کرتا مگر وہی تعظیم کرے گا جس کے دل کے اندر اللہ کا خوف ہے، اللہ کا ڈر ہے، یہ دلوں کا تقوی کی بات ہے۔ یہ تو اس لیے اللہ کے ذات سے ڈرتے ہوئے قربانی کرنا ہے اور اس کی قبولیت کی امید رکھتے ہوئے۔ حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، انی لأعلم آیۃ لو اخذ الناس بها لکفتهم من یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب، کہ میں یقیناً ایک ایسی آیت جانتا ہوں اگر لوگ اس آیت کو لے لیں اور اس پر عمل کرنا شروع کر دیں تو وہ ان کو کافی ہو جائے گی۔ وہ آیت سورۃ الطلاق کی 28ویں پارے کی ہے، ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا، جو آدمی اللہ سے ڈرتا رہے گا، تقوی اختیار کر لے گا، اللہ اس کے لیے ہر موقع پر نکلنے کا راستہ پیدا کر دیں گے، اور اللہ ایسے مقام سے روزی عطا کریں گے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں تھا، بے گمان جگہوں سے روزی عطا کریں گے۔ تو تقوی کی برکت سے اللہ مشکلات آسان کرتے ہیں، تقوی کی برکت سے روزی آسان کر دیتے ہیں۔ تو قرآن پاک میں نماز ہے، اس کے اندر بھی تقوی مقصود ہے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ، روزہ ہے لعلکم تتقون، اس کے اندر بھی تقوی مقصود ہے۔ حج ہے تو واتقون یا اولی الالباب، دوسرا پارہ، کہ مجھ سے ڈرو اے عقل والو، حاجیوں کو حکم ہو رہا ہے۔ حج کے اندر بھی تقوی، زکوٰۃ کے اندر بھی تقوی، روزے کے اندر بھی تقوی، تو تمام نیک اعمال کے اندر اللہ کا ڈر مطلوب ہے، اللہ کا خوف مطلوب ہے اور تقوی مطلوب ہے۔ اس لیے اللہ کی ذات سے ڈرتے ہوئے موت تک دین کی محنت کو اپنا زندگی کا مقصد بنائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔